قریش کے ساتھ ان کا کیا انداز رہا، پیارے نبی کے ساتھ کیا برتاؤ رہا، یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی تبھی کوئی فیصلہ ہوگا۔ مسلمان جب نماز پڑھتے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے، وہ رکوع کرتے تو یہ قہقہا لگاتے، اور جب وہ سجدے کرتے تو یہ جملے چست کرتے۔ روز بروز یہ چیز بڑھتی ہی گئی، بدماشوں نے اسے ایک جنسی دل لگی کا سامان بنا لیا۔ مسلمان مکہ کی گھاٹیوں میں عصر اور چاشت کی نمازیں پڑھا کرتے، ٹھیک اسی وقت یہ بھی وہیں پہنچ جاتے، پھر آنکھیں مارتے، کچھ اشارے بازیاں کرتے اور پھر زور کا قہقہا لگاتے۔ اتفاق سے ایک دن مسلمانوں کو غصہ آ گیا اور جوش سے وہ بے قابو ہو گئے، پھر فریقین کی آستینیں چڑھ گئیں اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک مشرک کو ایسا مارا کہ کھوپڑی پھٹ گئی اور پھر خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ یہ پہلا خون تھا جو عرب میں اسلام کے لیے بہا۔ جتنا ہو سکتا پیارے نبی مشرکوں سے دور رہتے تاکہ مسلمان ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ قرآن سنانا ہوتا یا کوئی نئی وحی ہوتی تو اب سب کو دار ارقم میں لے کر چلے جاتے۔ آپ کو نبی ہوئے 3 سال ہو گئے، اب ہر ایک جان گیا کہ اب ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور سب کو معلوم ہو گیا کہ اب زور پکڑ گئے ہیں اور ساتھی کافی بڑھ گئے ہیں۔ چنانچہ اب اللہ کا حکم ہوا کہ اب کھلم کھلا دعوت دیں، جو کام اب تک چھپ کر کرتے تھے اب علانیہ کریں، آپ کو جو حکم ملے کیے جائیں اور مشرکوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ الجر 94۔ نبوت کو 3 سال ہو گئے، اتنے دنوں پیارے نبی انفرادی طور پر دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اب کسی سے نہ ڈریں بلکہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کریں اور نڈر ہو کر رب کا پیغام سنائیں، نیز یہ کام پہلے بھائی بندوں سے شروع کریں، اور اگر کچھ نادان نہ مانے تو ذرا بھی پرواہ نہ کریں۔ یہ حکم پا کر اپنے باہر نکلنا چھوڑ دیا، ہر وقت گھر ہی میں رہتے اور سوچا کرتے کہ کیا کریں اور کس طرح اہل خاندان کو سمجھائیں۔ یہ بات ایسی نہ تھی کہ یوں ہی چھپی رہتی، چند ہی دنوں میں سارے عزیزوں رشتہ داروں میں پھیل گئی اور ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا۔ پیوہے نے سنا تو وہ بہت ڈرے